सलामती चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं? आमीन। आइए कलाम खुदा को मेरे साथ खोलिए। बाइबल मुकद्दस में से नोहा किताब कलाम मुकद्दस में से नोहा की किताब उसका 3रा बाब और 33 यानी 33वीं आयत मुकद्दसा। नोहा 3:33। नोहा यिर्मयाह का नोहा उसका 3रा बाब मिल के इस हवाला की तिलावत मेरे साथ कीजिए। क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। आमीन। फिर पढ़िए मेरे साथ। क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। अपनी आंखों को चंद सेकंड्स के लिए बंद कीजिए। उससे कहिए, खुदा आज कलामे खुदा के गहरे मकाशफात मुझ पर खोलना शुरू कर दे, ताकि आज मैं कलामे खुदा की सच्चाइयों से वाकिफ होने वाला, आज कलामे खुदा की सच्चाइयों को समझने वाला, आज मैं बाइबल मुकद्दस के उन भेदों को जो रूह कुस के वसीला से मुझ पर अया करने को है, ताकि खुदा मेरी जिंदगी तेरे जलाल में, तेरे पहचान में, तेरे मस्सा में, तेरी मामूरी में खुदा तेरी शबीह पर डलती जाए, ताकि तेरा जलाल बड़े जोर के साथ कलामे खुदा के बाइस मेरी जिंदगी पर नाज़िल हो। खुदावंद आज अपने लोगों से बोल, कलाम कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अपनी आंखें खोलिए। आज हमारा मजमून है मुसीबत क्यों आती है। मजमून क्या है? मुसीबत क्यों आती है। या ईमानदार जब दुखों और मुसीबतों से गुजरते हैं तो क्या वो खुदा की मर्जी से होती है या फिर इंसान ने अपने ऊपर लाई होती है। आज बहुत सी सच्चाइयों पर हम बात करेंगे। अब जब हम नोहा की इस हवाला को जो हमने तलावत किया, जब हम इसको पढ़ते हैं तो फिर खुदा जो है यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। खुदा यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। लिखा है क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। खुदा क्या करता है? खुदा नहीं चाहता कि आप खुदा के लोग आप दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर जिंदगी गुजारें। खुदा का ये कतई मंसूबा आपके लिए नहीं है कि आप जो है वो खुदा के लोग होने के बावजूद जो है वो दुखों के अंदर जिंदगी गुजारें, आप लोग मुसीबत के अंदर जिंदगी गुजारें, आप लोग मसाइल के अंदर जिंदगी गुजारें। अब यहां पर खुदा ने अपने बंदा के वसीला से इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि मेरी खुशी नहीं है, मेरी खुशी नहीं है। लिखा है क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता है पर खुशी से नहीं। खुदा की इसमें खुशी नहीं है कि मैं ईमानदार होने के बावजूद, मैं सादत होने के बावजूद मसाइल के अंदर जिंदगी गुजारूं। फिर अगर खुदा खुशी से नहीं भेजता तो फिर क्यों भेजता है? सवाल तो ये पैदा होता है, अगर खुदा खुशी से नहीं भेजता तो खुदा के दुख मुसीबत भेजने का मकसद क्या है?
دکھ اور مصیبتوں کے اندر ایماندار گزرتا ہے تو وہ کیوں گزرتا ہے؟ مصیبتیں اس کی زندگی کا پیچھا کیوں کرتی ہیں؟ دکھ اس کی زندگی کے اندر کیوں آتے ہیں؟ وہ کیوں مصیبتوں کے اندر زندگی گزارتا ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پر تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایماندار دکھوں کے اندر ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں، روگوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مصیبتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا خدا خوش ہوتا ہے ہمیں دکھ کے اندر دیکھ کر؟ یا خدا کو خوشی ملتی ہے جب ایماندار، اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ کسی مصیبت کے اندر ہے، آپ خوش ہوں گے؟ اگر آپ کا بچہ نافرمانی کرتا ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑی سی سزا دیں گے، لیکن وہ سزا آپ کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوگی۔ دیں گے ضرور پر وہ خوشی کا باعث نہیں ہوگی، دیں گے ضرور پر وہ خوشی کا باعث نہیں ہوگی۔ آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دکھ اور مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ ہماری زندگی کے اندر کیا رول ادا کرتی ہیں، اور ہم دکھوں اور پریشانیوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اور پھر کیسے ہم اپنی زندگی کو دوبارہ نارمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ پوائنٹس بائبل مقدس میں سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دکھ اور مصیبت نافرمانی کے سبب آتے ہیں۔ تو لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، دکھ اور مصیبت کیوں آتے ہیں؟ اونچی آواز میں کیوں آتے ہیں؟ نافرمانی کے سبب سے۔ دکھ اور مصیبت نافرمانی کے سبب سے آتے ہیں۔ جب لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جب لوگ کلام خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، جب ایماندار جو ہیں وہ خدا کے آواز کی، خدا کے کلام کی، خدا کے منہ کی باتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دکھ مصیبت جو ہے ان کو چاروں طرف سے آ کر اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے یونا کی کتاب، نکالیے میرے ساتھ پرانے عہد نامہ میں سے یونا، اور ہم اس کا یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے، اور اس کی پہلی آیت مقدسہ، یونا کی کتاب، بھائی غریب کو کام کر دے تو یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو ہم کلام خدا میں سے دیکھ رہے ہیں۔ لکھا ہے خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر۔ کیا کر؟ اٹھ، کہاں جا؟ نینوا کے اندر جا اور اس کے خلاف کیا کر؟ اس کے خلاف منادی کر۔ کیوں منادی کر؟ کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے، لیکن یونا خدا کے حضور سے کہاں بھاگا؟ ترسیس کو بھاگا۔ کہاں خدا نے بھیجا؟ خدا نے کہا نینوا کے اندر جا اور وہاں پر جا کر اس شہر کے خلاف منادی کر۔ نینوا کے اندر جا اور وہاں جا کر اس شہر کے خلاف منادی کر۔ لیکن یہ یونا جو ہے یہ نینوا میں منادی کرنے کی بجائے ترسیس کو جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، لاچاریاں اور دکھ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ کر گرفت کر لیتے ہیں۔ یہ یونا جو ہے اس کو خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا، اسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا کہ میرا خادم جائے
اور नैनवा में जाकर मुनादी करे ताकि वो लोग जो हैं वो अपनी शरारत से बाहर आ जाए। वो बदी जो मेरे हुजूर पहुंची है, उनका गुनाह जो मेरे हुजूर पहुंचा है, नैनवा के लोग क्या करें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। लेकिन मैं नैनवा शहर की हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो नैनवा के लोग जो थे ये बड़े जंगजू लोग थे। क्या थे जी? बेरहमी बहुत ज्यादा थी। और नैनवा के अंदर ऐसे ऐसे गुनाह थे कि मैं इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि जब हम किसी भी, जिस तरह शहरों की भी अपनी करेंसी होती थी, जैसे मुल्कों की आज करेंसी है ना, शहरों की भी करेंसी होती थी। और जब लोग जाते बेचारे अपने शहर के अंदर अपना पैसा लेकर, तो वहां पर झूठे लोग बैठे होते, पैसे जो चेंज करते हैं झूठे, वो क्या करते हैं, उनको झल्ली पैसे दे देते। और दुकानों पर जाते बेचारे, कहते भाई, वो कहते ये तो लगते नहीं यहाँ पर, हालांकि लगते भी होते, फिर भी कहते ये नहीं लगते यहाँ पर। और वो मेहमान बेचारा जो है वो उस नैनवा शहर के अंदर जाकर इस कदर गुर्बत का शिकार हो जाता कि बेचारा मजबूर हो जाता। इस तरह गुनाह के यहाँ पर मेहमानों के साथ भी इस कदर बुरा सलूक किया जाता था, ताकि फिर उसको, फिर जब उसके पास पैसे नहीं होते, फिर उसको बदी के लिए उकसाया जाता। जब वो खाली हो जाता, उसके पास कुछ होता ही नहीं, फिर बेचारा मजबूर होता चाहे उसे जो कुछ मर्जी करवाए। इसी तरह इसके बहुत से ऐसे गुनाह। और जब ये गुनाह जिंदा खुदा की हजूरी के अंदर पहुंचे, ये बेरहमी जिंदा खुदा की हजूरी के अंदर पहुंची, और बाइबल में लिखा है, बाइबल का खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। बाइबल का खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हर एक की जो शख्स है, चाहे वो किसी भी नस्ल से है, चाहे वो किसी भी कौम से है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, चाहे वो किसी भी रंग का है, क्योंकि मेरे मसीहा का कफारा आलमगीर कफारा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसे मोहब्बत रखी? खुदा ने सिर्फ अहले यहूद से मोहब्बत नहीं रखी, अहले इस्राइल से मोहब्बत नहीं रखी, उसने दुनिया से मोहब्बत रखी। और दुनिया के अंदर सभी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो। बट अब मकसद क्या दिया गया, पैगाम क्या दिया गया, मनसूबाबंदी क्या दी गई? अब मनसूबाबंदी तो कुछ और दी गई है, पैगाम तो कुछ और दिया गया है। आज बहुत से खानदान जो हैं, आज इस वजह से लानतों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज याद रखिए, आपका खानदान भी कश्ती की मानिंद है। खानदान किसकी मानिंद है? कश्ती की मानिंद है। किसकी मानिंद है? अब एक कश्ती है, दुनिया तबाह हो रही है, लेकिन वो कश्ती को कुछ नहीं हो रहा। वो किसकी कश्ती थी? क्योंकि फरमाबरदार बैठे हुए थे उसके अंदर। तुम बैठे हुए थे, खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले बैठे हुए थे। अब यहाँ पर नाफरमान बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? जहाज के अंदर नाफरमान बैठा हुआ। ये जहाज जो अपने नूह की कश्ती जो थी, तो वो जरी सादा सी कश्ती, ना उसके अंदर वो खुदा ही चला रहा था, ना में मोटर फिट, कुछ भी नहीं। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल किस्म का जहाज, टेक्निकल किस्म का जहाज जो है, वो भी इस चैलेंज का फेस नहीं कर पा रहा। और लिखा है, आज खानदानों के अंदर गुर्बत क्यों है, मैं आपको बताऊं। कई लोग कहते हैं हम पूरा महीना कमाते हैं, फिर वो 10 तारीख को मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों आज खानदानों के अंदर तबाही बर्बादी है? लिखा है, जब यूना जो है नैनवा जाने की बजाय तरसीस का उसने रुक किया, फिर समंदर के अंदर तूफान आ गया। और ये तूफान आपके खानदानों को अपनी लपेट के अंदर लिए हुआ है। क्योंकि जब लोग नाफरमानी करते हैं, तो फिर तूफान को दावा देते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर आ जाए। समंदर बड़ा पुरअमन है, लेकिन ये नाफरमान बैठा हुआ है बीच के अंदर, बीच में बैठा हुआ है, जहाज के अंदर है। क्योंकि खुदा का मंसूबा ये है कि नैनवा के अंदर जाए, वहां पर जाकर मुनादी करे। अब वहां पर मुनादी करने की बजाय है तुझे पास नस्ल ले है, तुझे पास जान ले है। खुदा क्या कह रहा है? आप ही करने दे। यहां पर ईमानदार चर्च के अंदर कलाम कुछ और सुनाया जाता है, तो बाहर जाके कुछ और होता है। चर्च के अंदर कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है, कलाम खुदा हमें क्या बताता है? जब हम खुदा
خدا کا کلام سن کر نافرمانی کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم خود مصیبتوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کسی دن یہ مصیبت بھیجتا، آزمائش جو ہوتی ہے کیسے آتی ہے؟ یعقوب کے خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ جب خواہش پھر وہ حاملہ ہوتی ہے، پھر گناہ جنتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو خدا کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آزمائشیں دو طرح کی ہیں، اور خدا کبھی بھی کسی سے بساس سے زیادہ آزمائش نہیں لیتا۔ خدا کو پتا ہوتا ہے یہ کتنا ایماندار ہے، اسی حساب سے خدا لیتا۔ لیکن تو ابلیس لیتا بندے دی بساط تو بات لے لیتا ہے، جب وہ ہم اس کے چکروں کے اندر پھنس جاتے ہیں پھر وہ ایسی لیتا ہے تاکہ یہ شخص وہاں سے نکل ہی نہ سکے۔ لیکن اب یہ مصیبت یونا نے خدا کا یہ منصوبہ نہیں ہے کہ یونا کا جہاز جو ہے وہ سمندر کی زد کے اندر آ جائے۔ اب ایک شخص جہاز کے اندر بیٹھا ہوا کون ہے؟ نہیں، نیا اقامہ کے اندر بھی بہت بڑا طوفان آیا ہے۔ نہیں، جہاز کے اندر کشتی والی گل نہیں کی تھی، جہاز والی گل کی تھی، جہاز والی۔ لکھا ہے رسولوں کے مال کے اندر پولس رسول جب جہاز کے اندر تھا تو لکھا ہے سمندر جو ہے اس کے اندر طوفان آ گیا، سونامی آ گئی، اور خدا نے کلام کیا، اس نے کہا جا جہاز چلانے والے سے کہہ دے پولس رسول کی وجہ سے خدا پورے جہاز کو بچائے گا۔ کیا کرے گا؟ پورے جہاز کو بچائے گا۔ اور اس نے جا کے کہا بھائی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے، کیونکہ میری وجہ سے خدا تمہیں تباہ نہیں کرے گا۔ ایک ایماندار اپنے گھر کو بچا سکتا ہے اور ایک نافرمان تباہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اگر زرداری کوئی غلطی کرے گا تو پھر کس پر فرق آئے گا؟ ساڑھے اتنے آئے گا۔ جب گھر کا سربراہ غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ فیکٹ ساروں کو ملیں گے، ساروں کو فیکٹ ملیں گے۔ اب یہ جہاز جو ہے یہ خاندان کی مالک ہے۔ آج نافرمانی کے باعث، خدا کی حکم عدولی کے باعث، کلام خدا کی سچائیوں پر عمل نہ کرنے کے باعث، زندہ خدا کی حضوری سے محروم ہونے کے باعث، زندہ خدا کی حضوری سے نکل جانے کے باعث جو ہے خاندان جو ہے، یہ جو جہاز ہے یہ سمندروں کی زد کے اندر ہے، یہ غربت کی زد کے اندر ہے، یہ بیماریوں کی زد کے اندر ہے، یہ مصیبتوں کی زد کے اندر ہے، یہ بے روزگاری کی زد کے اندر ہے، یہ پدروہوں کے جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب نافرمانی چلی جائے گی، جب خاندان اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہمیں خدا نے کہاں پر رکھا ہے اور خاندانوں کے لیے خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے منصوبہ۔ باغ عدن کے اندر خدا نے جب ایک خاندان بنایا کہاں پر رکھا؟ کہاں پر رکھا؟ باغ عدن میں کیا تھا؟ خدا کی حضوری تھی، خدا کی خوشنودی تھی۔ آج جب خدا کی حضوری سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ برباد ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ خدا کے پلان سے نکل گئے، منصوبے سے نکل گئے ہیں۔ جب ہم خدا کے منصوبے کے اندر جو خاندانوں کے لیے خدا کی ویژن ہے یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ کیا رہے؟ خدا کی حضوری میں رہیں۔ جب وہ خدا کی حضوری میں رہیں گے، جب وہ خدا کے قدموں کے اندر رہیں گے، اور اب جب نافرمانی کی اور اس کے فیکٹس کیا ہوئے آپ دیکھیں ذرا، اس کے فیکٹس میں بتاتا چلوں آپ کو۔ 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں تیسری سے پڑھ دیتا ہوں۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا اور وہاں سے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا۔ کہاں ملا؟ ترسیس کو جانے والا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائیں۔ خدا کے حضور سے خداوند کی حضوری اس وقت ہم پر ٹھہری رہتی ہے جب ہم خدا کے منصوبے کے اندر رہتے ہیں۔ میں آپ کے واضح طور پر بتاؤں، خدا کی حضوری کن پر ہے؟ جو خدا کے پلان کے مطابق ہے۔ دیکھیں اب ٹریک ہے، اب آپ کے ساتھ حادثہ ہو جائے، آپ کو پتا یہ خود ون وے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب 2 روڈ ہیں، اب موٹر والے اشارے کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آپ حادثات سے
बच जाए। अब खुदा ने उसको ट्रैक दिया है, वो क्या है? ये नैनुआ का। अगर वो खुदा के मंसूबे को पूरा करता है, और लिखा है जब तक शाऊल जो है, शाऊल बादशाह जो है, वो खुदा के मंसूबे को अहमियत देता रहा, उस पर खुदा का मसा ठहरा रहा। जब वो जंग के अंदर जाता, यहोवा खुदा उसके आगे चलता, लेकिन जब उसने नाफरमानी की तो क्या हुआ? वो शाऊल जो आगे आगे चलता था, अब अपने घर से भी बाहर निकलना पसंद नहीं करता, इस कदर खौफ के अंदर है। जब वो खुदा की ट्रैक पर चलता था, खुदा के दिए हुए, खुदा की लिखा है, वहां पर लिखा है वो खुदावंद की हुजूरी से, जैसे खुदावंद की हुजूरी से तरशीश के अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने यहां पर समंदर में तूफान किसने भेजा? समंदर में तूफान किसने भेजा? अब सुन रहे हैं खुदा का कलाम, मेरे साथ रहिए। समंदर में तूफान किसने भेजा? ऊंची बात में पहला सुनने नहीं आने तो फिर बोलो भी, समंदर में तूफान किसने भेजा? खुदा ने खुशी से भेजा। हमने पढ़ा खुदा खुशी से बनी आदम पर दुख और मुसीबत नहीं भेजता। लिखा है खुदावंद ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान पड़ता हुआ, और अंदेशा यह था कि जहाज तबाह हो जाए। जहाज क्या हो जाए? कई खानदान तबाह हो गए हैं नाफरमानी के बाइस। लिखा है तब मलाह शाह हुए और एक ने अपने देवता को पुकारा और वह जनाज जो जहाज में थी समंदर में डाल दी। पहला की नुकसान होया, खुराक कितने गई? तो कई आदि समुद्र च डिगदी पई है, पता ही नहीं है। कई आदि समुद्र च डिगदी पई, कई आदि समुद्र दे विच डिगदी पई है। खुदा कहता है संडे वाले दिन मेरी हुजूरी के अंदर आओ, लेकिन की हुंदा है? अब ताकि उससे हल्का करे, लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा, कैसा भगत है सौन डे है, बाकी पता सी ना वो सो रहा है, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं, चला रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने मबूद को पुकार। क्या कर? अपने मबूद को पुकार। लिखा है शायद वो हमको याद करे और हमको हम हलाक ना हो। उन्होंने आपस में कहा आओ हम कूड़ा डाल करके आफत किस सबब से आई है। चनाचे उन्होंने कूड़ा डाला और यूना का नाम निकला। किसका नाम निकला? तब उन्होंने उससे कहा तू हमको बता कि ये आफत हम पर किस सबब से आई है। दस होना ये मुसीबत परेशानी के लिए किस वजह तो आई है? तेरा क्या पेशा है? तू कहां से आया है? तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा और ऊपर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफ ज़दा होकर उससे कहने लगे तूने क्या किया? तूने क्या किया? जब मुसीबतें परेशानी आती हैं तो हमें भी खुदा की हुजूरी करने, खुदा मैंने क्या किया है? बेटियां कह सकती हैं खुदा मैंने क्या किया है कि हम गुर्बत के अंदर हैं, क्यों हमारी पूरी नहीं पड़ती? फिर तब उन्होंने उससे पूछा हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकन हो जाए, क्योंकि समंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकन हो जाएगा। पता सी ना कि मुसीबत क्यों आई है, ये तूफान क्यों आया, जहाज क्यों तबाह होन डे है, नाज किथे जान डे है, सारी चीजें ना पता सी। लेकिन जब उसने फिर अपने आप को जिंदा खुदा की हुजूरी, उसने कहा कि मुझे समंदर के अंदर फेंक दो, मुझे समंदर के अंदर फेंक दो। और लिखा है कि जब उन्होंने उसको समंदर के अंदर फेंक दिया, फिर समंदर जो है वो अपनी जगह पर नॉर्मल हो गया। लेकिन देखिए खुदा के मंसूबे, खुदा के मंसूबे देखिए, खुदा के मंसूबे देखिए। अब खुदा ने एक बड़ी फिश को हुक्म दिया, बड़ी फिश को हुक्म दिया कि क्या करे, जब उसको समंदर में और पूरे तौर से, और जो फिश है, बड़ी फिश जो है
ऐसे नहीं इसने इसको ले लिया। अगर आप फिश की हिस्ट्री को पढ़े, अगर फिश कुछ खाती है ना तो फिर उसके अंदर वो इतना नहीं रह सकता था। और ये बेचारी कई दिनों तो रोजे च खुदा का मनसूबा पूरा करना से, हालेलुया। और फिश भी कई दिनों तो रोजे च खुदा क्या करने के लिए, खुदा का मनसूबा पूरा करने के लिए। और लिखा है 26 यूना को समंदर के अंदर फेंका गया, हालांकि उसको फेंके जा रहा था, खुदा फिश ने अपना मुंह खोला हुआ था। फिर ना किराया लगा ना तूफान आया, ठीक है, ना कोई पैसा लगा, ना उन्होंने जाके फिर नैनवा, अगर वो इस बात को ना समझता कि ये मुसीबत मेरे बाइस है तो क्या होता, जहाज भी तबाह होता और खुद भी तबाह होता। लेकिन जब वो अपने गुनाह के इकरार कर चुका, लिखा है जो अपने गुनाहों के इकरार करता है क्या होता है, उस पर खुदा की, लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज कामयाब ना होगा। पहला बात जो है, ना मुसीबतें क्यों आती हैं, नाफरमानी के बाद। मुसीबतें क्यों आती हैं, नाफरमानी के बाद। जब मुसीबत आती है हमें चाहिए हम जिंदा खुदा की हुजूरी के अंदर बैठ जाए, पूछे खुदावंद ये मुसीबत किस सबब से है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए मेरे साथ, इसके लिए एक हवाला आप कोट करना चाहें, जो सारे आपको बताया गया ज़बूर 107 उसकी स्टार्ट में आया था। इसी नाफरमानी के इससे और बात वाज़ेह हो जाएगी, और बात वाज़ेह हो जाएगी। दूसरा बात जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। मुसीबत क्यों आती है, ऊंची आवाज में मुसीबत क्यों आती है, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। ऊंची आवाज में मुसीबत क्यों आती है, बहने सोइए, आज नींद नहीं पूरी लगता है। देखिए भाइयों की आज आवाज देखें, मुसीबत क्यों आती है, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, सारे ने भी बोल रहे, मुसीबत क्यों आती है, खुदा का जलाल ज़ाहिर है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मुसीबत इसलिए आती है कि खुदा का जलाल ज़ाहिर। मेरे साथ निकालिए यूना की इंजील, निकालिए नए नामा के अंदर यूहन्ना की इंजील, उसका नाम आप निकालिए मेरे साथ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, नामा बाप निकालिए मेरे साथ। मैं चाहूंगा मेरे साथ इस हवाला को पढ़िए। पहली आयत, नाम बाप की यूहन्ना की इंजील पहली आयत मुकद्दसा से ऊंची आवाज में, और बहनों की आवाज ज्यादा है। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम इसमें जाहिर हो, हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम इसमें जाहिर हो, आमीन। सम टाइम मुसीबतें इसलिए आती है ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो, हालेलुया। ऐ जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए, प्रेज़ गॉड। अब जब एक अंधा शख्स जो जन्म का अंधा है, जब वो मिला, जब यीशु मसीह ने इसको देखा, जब उसकी जिंदगी के अंदर शिफा और मौजूदात का काम हुआ, जब मेरे मसीहा ने उस पर नजर करम की, जब मेरे मसीहा ने उसकी आंखों को बहाल कर दिया, उसको अंधेरे से निकाल कर रोशनी के अंदर ले आया, और शागिर्दों ने पूछा, सवाल किया, क्या किया, सवाल किया। क्योंकि मैंने पहले देखा कि पहला बात जो है मुसीबतें नाफरमानी के बाइस आती हैं। अगर किसी के यहाँ मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहली बात वो अपने आप को चेक करे। क्या करें, अपने आप को चेक करें। फिर दूसरी बात देखें कि ये मुसीबत किस वजह से है, क्यों आती है। अब कई दफा ईमानदारों के ताल्लुक से जब ईमानदार बीमार होते हैं तो कई लोग कई तरह के लोग गल्ला करते हैं, ये तो बड़ी दुआ कर रहे थे, ये तो बड़े खुदा ना चलते ने, फिर ये तो खुदा के साथ बड़े वफादार हैं, इन्होंने क्यों इंज होने दे। इसलिए मुसीबतें आती हैं ताकि ईमानदारों के दुख और मुसीबतें भी खुदा का जलाल का बाइस बनती है, आमीन।
لیکن جی نافرمانی نہ ہوندیاں نے نہیں جو خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے سوال کیا یسوع اے ربی استاد کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا یا اس نے کیا؟ یسوع نے سے بڑے واضح طور پہ بات کہی اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. خدا کا جلال اگر مصیبتیں خدا کے جلال کے لیے ہیں تو خدا ان کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر نافرمانی دے باعث ہے تو پھر اپنے آپ کو زندہ خدا دی حضوری چ پیش کرنے کی ضرورت ہے. جب اس نے پیش کیا جنہوں نے تو کیا ہوا؟ سارے دے فائدہ ہو گیا. اب اپنا بھی فائدہ تے دوسروں کا بھی فائدہ. تو جدوں نہیں پہچانیا تو پھر کیتا ہی اپنا بھی نقصان تے جہاز سے بیٹھنے والے کا بھی نقصان. اب لکھا ہے آپ دیکھیں آپ دانیل کی کتاب کو پڑھیں بخوبی اس کا مطالعہ کریں. لکھا ہے جب اس بادشاہ نے جب مورت کو بنوایا اس نے اعلان کر دیا یہ قانون جو ہے یہ پاس کر دیا گیا کیونکہ جو مادی قانون تھے ان کے اندر وہ ترمیم کی گنجائش بھی نہیں رکھتے تھے. مادی جو قانون ہوتے تھے ان کے اندر ترمیم کی گنجائش نہیں تھی. بادشاہ کے لیے چاہے ہو اس کے اندر ترمیم کی گنجائش نہیں تھی. اب قانون یہ پاس کیا گیا بل یہ پاس کیا گیا کہ بادشاہ اتنے دن تک کوئی زندہ خدا کی حضوری کسی اور معبود کا نام نہیں لے گا. اتنے دن تک کوئی جو ہے وہ کسی اور معبود کے آگے نہیں جھکے گا. لکھا ہے وہاں پر 3 لوگ صدرک مشک اور عبدالنجو جو اچھے عہدوں پر فائز تھے. یہ حکمت سے مامور میں نے کئی دفعہ کہا کہ جب آپ کے بچے خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے دنیا میں خود ہی مقبول ہوتے جائیں گے. ہیلیلویا. جب خدا دی حضوری جو نشے ہوں گے نا تو پھر اس نے کیا کہا بھائی کا قتل کرنے کے بعد میں جتھے جاؤں گا تو کی ہوں گا خدایش کی کتاب پہلے باب کے اندر دوسرے باب کے اندر جب بھائی کا قتل کیا تو خدا نے کہا نزدہ کہ نہ میں جتھے جاؤں گا تو لعنتی ہوں گا. میں جتھے جاؤں گا کوئی مینوں دیکھے گا تو کی کرے گا. لیکن جب وہ خدا کی نظر کے اندر ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی مقبول ہوتے ہیں. اب یہ ہم تو کہتے ہیں مقبولیت ہے یہ بیچارے غلامی کے اندر ہیں لیکن کیا ہے بادشاہ کی نظر کے اندر کیا ہے جی مقبول ہے اچھے عہدوں پر فائز ہے. انہوں نے نہ اس معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کیونکہ لوگ ان کے عہدوں سے بھی جیلس ہوتے تھے یہ اسی ملک دے رہن والے اور یہ لوگ وہاں سے سیر کیے ہوئے اچھے عہدوں پر فائز ہیں اسی لیے وہ ہمیشہ موقع ڈھونڈتے تھے انہوں نے خلاف کوئی سازش کری انہوں نے کہتے بسائی. لکھا ہے جب وہ انہوں نے زندہ خدا کی حضوری میں جھکتے تھے لوگوں کے علم ہوا قانون بھی پاس ہو گیا ہے. اب سارے لوگ جو ہے وہ بادشاہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں لیکن یہ 3 لوگ کیا کرتے ہیں یہ ابھی تک بادشاہ کا نام نہیں لیتے. یہ درخواست جو ہے بادشاہ کے حضور پہنچائے گی. اب بادشاہ نے ان سے پوچھا صدرک مشک عبدالنجو کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ لوگ جو تم پر الزام لگا رہے ہیں کیا تم اپنی صفائی میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کیا بھائی جان سانو ایسے معاملے سے صفائی نہیں چاہیے. کہتے ہیں بادشاہ ہم اس امر پر تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے خدا کا معاملہ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. انہوں نے کہا بادشاہ ہم ہر ٹاپک پر تجھ سے بات کر سکتے ہیں ہم ہر معاملے میں تیری بات مان سکتے ہیں لیکن اس امر پر ہم تجھ سے بات کبھی بھی کرنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ جہاں پر ہمارے خدا کا معاملہ ہے ہم اس میں کسی کو شامل نہیں کرتے چاہے کوئی بادشاہ ہو چاہے کوئی وزیر ہو کوئی بھی ہو. انہوں نے کہا بادشاہ ہم ہر بات تیری مانتے ہیں ہر بات کا تجھے جواب دیں گے پر یہ جو مسئلہ یہ ہمارا اور ہمارے خدا کا ہے یہی تینوں نہیں دس سکتے سی کیوں جو کرے ہیں. ہاں انہوں نے کہا میں تمہیں ایک موقع دیتا. وہ بادشاہ جو ہے ان کے عہدوں کی قدر کرتا تھا. قابل کہہ سکتے ہیں یہ لوگ جو ہے بڑی نعمتوں سے انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں اور ان کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے. بادشاہ نے کہنے قیمتی لوگ ضائع نہ ہو جائیں پھر بھی اس نے موقع دیا. قیمتی لوگوں کی جو ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے انہوں نے پھر موقع دیا. ساز جب بجائے گئے کرینا کی آواز گونجنے لگی سارے لوگ جھک گئے پر یہ 3 ابھی تک نہیں چکے وہ کھڑے رہے. اب جیسے جیسے پرستش عروج پر پہنچ رہی ہے لوگ جو اس مورتی کے آگے جھک رہے ہیں
وہ زمین پر لیٹ کر اسے سجدے کر رہے ہیں. لیکن یہ تین لوگ جو ہیں یہ بادشاہ کی حضوری کے اندر نہ جھکے, یہ بادشاہ کی حضوری کے اندر نہ آئے. انہوں نے نہ پرستش کی. جیسے جیسے روح پر پرستش جا رہی ہے, لوگ بڑے زور زور سے اس بادشاہ کے نام سے پکار رہے ہیں, اس بادشاہ کی پوجا کر رہے ہیں, اس مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن یہ تین جو ہے یہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے, کیونکہ جو زندہ خدا کی حضوری میں جھکنے والے ہیں, جو زندہ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, ان کے سر قلم ہو جائے, وہ اپنے مسیحا کا انکار نہیں کرتے, وہ کبھی بھی کسی بت کے آگے نہیں جھکتے. اور بلبیر صوفی نے گیت گایا, اس کے جب کبھی اس نے کہا خدا اگر ہمارا سر کسی بت کے آگے جھکے تو یہ ہمارے سر کی حقارت ہے, کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں. کیا ہے یہ ہمارے سر کی حقارت ہے. بادشاہ نے جب دیکھا, لکھا ہے آپ کو کتنے گنا کر دیا گیا, 7 گنا کر دیا گیا. اور بڑے بڑے پہلوانوں کو حکم دیا. اب خدا لکھا ہے بادشاہ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ کا دل؟ بادشاہ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. کیا خدا بادشاہ کا دل نہیں چینج کر سکتا تھا؟ اس کا ارادہ چینج نہیں کر سکتا تھا؟ خدا نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں یہ مصیبت ان پر آنے دی؟ اپنے جلال کے لیے. خود لکھا ہے بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں تھا. اگر خدا بادشاہ کو اوپر سے کوئی ڈائریکشن دیتا تو چینجنگ بھی ہو سکتی تھی, کیونکہ خدا جو ہے بائبل بڑے واضح طور پر لکھا ہے بادشاہ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. اب آگ کو 7 گنا تیز کر دیا گیا اور لکھا ہے پھینکنے والے جل گئے. پھینکنے والے جل گئے. پھینکنے والے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ بھی آگ کے اندر بھی نہیں گئے, آگے کو نہیں جل گئے. اتنی ہیٹ کہ پھینکنے والے جل گئے. لیکن پھینکے کتنے گئے؟ پھینکے کتنے گئے؟ آگ کے اندر کتنے ہیں؟ باہر کتنے نکالے گئے؟ 3. جی 3 کتنے؟ 3 نکالے گئے. کتنے نکالے گئے؟ 3. پھینکے 3 گئے, آگ کے اندر کتنے ہیں؟ باہر کتنے نکالے گئے؟ 3. اب یہ چوتھا کون ہے؟ جراغنے میں چیئے لکھا ہے اس کی شکل کس کی؟ اللہ زادوں سے. یاد رکھیے اگر آپ سائیکل پر جا رہے ہیں تو اگر آپ کسی مصیبت کے اندر ہیں آپ کا یسوع سائیکل پر بھی ہوگا. ہیلیلویا. اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے اور آپ کے خدا کی یہی تو بات ہے کہ وہ اب یہ مصیبت, خدا نے مصیبتوں کو نہیں روکا, خدا نے پریشانی کو نہیں روکا, خدا نے بادشاہ کا دل چینج نہیں کیا, بلکہ خدا نے اس آگ کے اندر اپنا جلال ظاہر کیا. آمین. خدا نے اس آگ کے اندر اپنا جلال ظاہر کیا. جب دانیل کو شروں کی ماند کے اندر پھینکا گیا تو خدا نے پھر بھی کیا جان دو, خیر کوئی بات نہیں. خدا کو پتا ہے کہ جو میرے بچے ہیں, پھر خدا دیکھیں اب جب فضل کی ہم بات کرتے ہیں, یہ خدا کا فضل ہوتا ہے جو ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے بھی کھڑا ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمیں قوت دیتا ہے. خدا نے آگ کو نہیں روکا, آگ بھی نہیں بجھائی, بلکہ خدا آپ کے اندر خدا آ گیا. آپ کے اندر خدا آ گیا. آج بھی جب پریشانی آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, آگ کئی طرح کی ہو سکتی ہے, لیکن میں بتاؤں آپ کو اگر ہم وفادار ہیں تو یہ مصیبتیں خدا کا جلال ظاہر کریں گی. آمین. پھر ہماری زندگی میں گواہی ہوگی. پھر گواہی کیا ہوئی؟ بادشاہ نے دیکھا اب لوگ مہاجرہ دیکھ رہے ہیں, وہ آگ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اس کو منڈے نے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو, جنہیں دن تک بادشاہ نے حکم نہیں دیتا اپنے بچی رہے ہیں. اب بادشاہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ تو آگ کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں, ان کے چہرے نورانی ہو گئے, ان کے پھلک جو ہے وہ جلالی ہو گئے آگ کے اندر, وہ آگ کے اندر نظر آ رہے ہیں, وہ آگ کے اندر ایسے گھوم رہے ہیں, وہ اپنے مسیحا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ اپنے مسیحا سے بات کر رہے ہیں. اب بادشاہ نے جب غور سے دیکھا, لوگوں سے پوچھا کتنے سٹے گئے؟ کتنے نے 3. میں چوتھا کون ہے؟ یہ چوتھا کون ہے؟ چوتھا وہ ہے جس کی وہ پرستش کرتے تھے. ہمیں چوتھا وہ کون ہے جس کی وہ, اگر یسوع کی پرستش کرتے ہیں تو یسوع آپ کے ساتھ ہے, پھر آپ اکیلے نہیں, پھر آپ 2 ہیں. ہیلیلویا. پھر آپ 2 ہیں. بادشاہ نے حکم دیا, اتنی دیر ہو گئی ہے حالے تک آگ دے وچ گھومدے پے نے,
जानता था इनके खुदा की कुदरत के बारे में। उसने कहा सदरक मिशक अब्दुल क्या करूं, आग से तुम नहीं आ गए, आग से बाहर निकला हुआ है खुदा के बंदों। और फिर खुदा का जलाल ऐसे जाहिर हुआ, वो कानून जो था, जो बनाया गया था कि कोई दूसरे मबूद के आगे ना झुके, बादशाह ने इस बात का ऐलान कर दिया अगर कोई झुकेगा तो एक ही खुदा के झुकेगा। सदरक मिशक और अब्दुल के खुदा के आगे सारे झुकेंगे। मेरे दौरे हुकूमत के अंदर कोई किसी मबूद की प्रस्तिश नहीं करेगा, क्योंकि जो बचाने वाला है वो सदरक मिशक और अब्दुल का खुदा है। हालेलुया। उन्होंने कहा यह खुदा बचाने वाला खुदा है। खुदा का क्या जलाल जाहिर हुआ कि पहले कानून पास किया गया किसकी प्रस्तिश करनी है, मूर्ति की, लेकिन बाद चुके की प्रस्तिश होने लगी जिंदा खुदा की जो आग के अंदर था, यहोवा खुदा की। देखिए मुसीबतें परेशानियां जो होती हैं हमारी जिंदगी में गवाही का बायस होती है। अगर ये मोजजाती मसीह, कौन से मसीह, हादसाती मसीह, ते नामी मसीह, तीनों फर्क है। हादसाती मसीह ने बस छोटा लगा काम हो गया तो बड़े जज्बाती हो गए, सर जिन्नी पादिश हो मैं तो चर्च में आना, पानी का बपतिस्मा भी लेना, तो जनाब हादसा गुजर गया तो की हो गया, हादसाती मसीह सी ना ते हादसे नाल ही गुम हो गया। लेकिन जो मौजूदाती मसीह हैं वो खुदा के साथ चलते हैं, आमीन, जिनकी जिंदगी के अंदर मौजूदात में है। ते नामी मसीह दी कोई हालत ही नहीं ना। हादसाती मसीह मुसीबत आई किथे आ गया खुदा दी हुजूरी च, ते हादसा लंघ गया तो बंदा भी लंघ गया, पता ही नहीं किथे। लेकिन जो मौजूदाती मसीह हैं, याद रखिए वो अपने मसीहा का जलाल जाहिर करते हैं, वो गवाही रखते हैं अपने अंदर, हालेलुया। फिर वो गवाही देते हैं अपने मसीहा की, आमीन। दूसरी बात हमने सीखी कि मुसीबतें परेशानियां इसलिए आती हैं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। किसका जलाल जाहिर हो, खुदा का जलाल जाहिर हो। अब इनको चेक करना है ये नाफरमानी के बायस है खुदा के जलाल के बायस है, कहते नाफरमानी नहीं खुदा का जलाल ना समझ, फिर दुख उठाओगे। लिखा है अगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाते। फिर तीसरी बात मुसीबतें, क्योंकि लिखा है खुदा खुशी से बनी आदम पर दुख और मुसीबत नहीं भेजता। तीसरी बात, जब खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, मुसीबतें क्यों आती हैं, जब खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है फिर मुसीबतें आती हैं। ज़बूर 119 मेरे साथ निकालिए, मैं चाहूंगा इस हवाला की तिलावत करें। ज़बूर 119, ज़बूर 119 और उसकी 67 आयत मुकद्दसा। कोई भी ऊंची आवाज से पढ़ते हैं। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। क्या था जी, मैं मुसीबत उठाने से पहले ऊंची आवाज में गुमराह था। क्या था, गुमराह था। अब क्या, मुसीबत के बाद क्या हुआ, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। अब तेरे कलाम को मानता हूँ। मैं मुसीबत उठाने से पहले क्या था, कभी कभी ईमानदार जो है जब उन्हें खुदा बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे देता है, बहुत ज्यादा जिंदगी के अंदर काम होते हैं, क्या होता है, बस समझ लेना बस ठीक है, सारा कुछ ठीक चलता है। फिर खुदा मुसीबतों के अंदर अपने लोगों को धकेल देता है, परेशानियों के अंदर अपने लोगों को धकेल देता है, दुखों के अंदर अपने लोगों को धकेल देता है। और याद रखिए जब खुशी होती है, शादी ब्याह कितनी कोई बातें होती हैं, कितनी होती हैं, ये हो भी जानता ये कहते कोई कर भी ले तो रिश्तेदार निराश, क्यों रिश्तेदार निराश। अब किसी के घर के अंदर कोई परेशानी बन जाए, पाए गिरते जाना या की करेगा, बुलाएगा पादरिया, फिर की करेगा पादरिया नु, फिर दुआ भी करवाएगा। लेकिन जब खुशी होगी तो क्या कहेगा, पादरी साहब शार्ट करेगा, की करे हो जी शार्ट, पादरी साहब ने भी शार्ट कर देंगे ना, छोटी जी दुआ करे कि नहीं दुआ करे, छोटी जी टाइम बड़ा हो गया, ते पाए दिल करे पूरी रात डग लगा है। मैं कहता हूं अब डीजे से निकलकर जे के अंदर आ जाए, कैसे आ जाए, जे यीशु यीशु, हालेलुया। डीजे नहीं जे, जब जे यीशु दी जे से बनता है जीसस, यीशु यीशु कहना शुरू कर दे।
جب جے ہونا شروع ہو جائے گا پھر خدا کا جلال ہمارے خاندانوں کے اندر زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا. ہاللیلویا. اب کئی دفعہ جب خدا کے لوگ بڑے شادمان ہوتے ہیں, بڑے بحال ہوتے ہیں, کئی دفعہ لوگ آتے ہیں پادری صاحب دعا کریں. دعا کی کرنی جاب لیس, یہ جی بے روزگاری ہے تے روزگار لب گیا تے پائی نہ پھر کدی بھی چرچ لبا. جب کہ مسئلہ ہے تو پھر آ جائیں گے. پھر رات 3 بجے بھی پادری دروازہ کھڑکان گے, پادری صاحب دعا کروانی ہے. کی کروانی ہے؟ تے پائے پادری صاحب 3 مہینے فون کر رہے, فون بھی نہیں چکن گے. بعد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر فون بھی نہیں چکن گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مصیبتیں پریشانیاں اس لیے آتی ہیں. اب مقدس داؤد کی زندگی کے اندر یہ تجربہ گزرا جب اس بات کو جان گیا کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا لیکن اب تیرے آئین کو مانتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. ہاللیلویا. اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. یاد رکھیں دکھ مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں خدا کی قربت کے اندر لے آتی ہیں. ہمیں خدا کی قربت کے اندر لے آتی ہیں. اور جب مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, چاہے وہ ایماندار دعا کرے یا نہ کرے, وہ چاہے روحانی طور پر برگشتہ بھی ہو جائے, لیکن کبھی کبھی یہ دکھ اور مصیبتیں, میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات, آج میں اور کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا. زبور 89 کے اندر لکھا ہے وہ ہمیں آگ اور پانی سے گزرانتا ہے. کس کے اندر گزرانتا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ پانی کیا کرتا ہے؟ جو سلاب آندہ تھا کی ہوندہ ہے سڑا کچھ ڈوب جاتا ہے, تباہ و بربادی ہو جاتی ہے. اب خدا ہمیں آگ اور پانی سے کیا کرتا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے جیسے میں مسیح کی مانند بنا, جیسے میں, تم کیا کرو میری. اب سنیارے کے پاس جب ہم دیکھتے ہیں نا بہنیں زیور پہنتی ہیں کہ وہ کیا خوبصورت ہے, دوجی پہلے میں کہے گی باجی کتوں لیا ہے, بڑا خوبصورت یہ سیٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو خوبصورت ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مکاشفہ ہے. خوبصورتی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ سنیارہ کیا کرتا ہے جب آپ اس کو کوئی ڈیزائن بتا کے آتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اس پر پہلے اس سونے کو کیا کرتا ہے, وہ ایک آنچ جلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آنچ جلاتا ہے. اگر سنیارہ ایماندار ہے تو اس کو زیادہ آنچ کے اندر رکھے گا. اگر وہ غیر ایماندار تو پھر کی کرے گا, بس نارملی کام کر کے وہ بنا دے گا. لیکن اگر سنیارہ ایماندار ہے, وہ وفادار ہے خدا کے ساتھ, تو وہ کیا کرے گا, اس کے اندر جتنی بھی ملاوٹ ہے وہ کیا کرے گا اس کو. لیکن اگر دوجا تو ہور پائے گا, دوسرا ہوئے گا تو بچ ہور پائے گا. لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ ملاوٹ نہیں کرتا زندگیوں کے اندر. وہ ملاوٹ, اگر کسی بچ ملاوٹ ہے تو خدا کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر وہ دی غلط تعلیم دا قصور ہے, وہ دی کم عقلی دا قصور ہے. اگر کئی لوگ ملاوٹ کر کے زندگی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, لیکن خدا کی, پھر خدا کیا کرتا ہے جو ملاوٹ آتی ہے خدا کی کرتا ہے, خالص کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, پھر ہمیں وہ مصیبتوں کی آنچ, دکھوں کی آنچ جلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے ساری ملاوٹ نکل جائے. وہ کیا کرتا ہے, پھر مصیبتوں کی آنچ جلاتا ہے, دکھوں کی آنچ جلاتا ہے. پھر ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں, پھر وہ آنچ جلاتا ہے. اور جیسے جیسے, کیونکہ یاد رکھیں خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتا, کیونکہ آنچ جلانے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دکھ کے اندر دیکھے. آنچ جلانے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چھوی کو برباد کر دے. آنچ جلانے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دکھوں کے اندر تڑپیں, بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ خالص ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ خالص ہو جائیں. اور آنچ اس لیے جلائی جاتی ہے تاکہ آپ کی شبیہ جو ملاوٹ کے اندر ہے وہ خوبصورت شبیہ بن جائے. تاکہ اس لیے خدا مصیبتوں کی, دکھوں کی آنچ جلاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, مصیبتیں اور دکھ بھیجتا ہے, پھر اس ملاوٹ کو کیا کرتا ہے, ہماری زندگی سے باہر نکالتا ہے. اگر سارا کچھ ہوئے تو کوئی پادری جا کے کہہ دے بھائی توبہ کر لے, ایماندار ہو جا کے, گناہگار کو نہیں. اور کیا کہے گا, پادری صاحب خدا کا شکر ہے. وہ کیا کرے گا اپنی سارے, اگر دی زندگی چ دکھ نہیں تو پھر من بھی دے گا. جی سارا کچھ ٹھیک ہے تو کدی پھر گل نہیں منے گا. جب مصیبتیں ہوں گی تو کیا ہوگا, پھر مان لے گا. پھر کیا ہوگا,
اور ایکسیپٹ کرے گا اس بات کو کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی میرے خاندان کے اندر جو ہے یہ میری نافرمانی کے باعث تو نہیں ہے، میری مصیبت کے باعث تو نہیں ہے. میں پھر خدا دیکھیں جو خدا جب آگ جلاتا ہے ہمیں اوپر کر کے وہ ہمیں خالص کرنے کے لیے. اب مقدس دودھ کے اندر ملاوٹ آئی نا تو پھر خدا نے آنچ جلائی نیچے. جب ملاوٹ نکلی تو کیا کہتا ہے؟ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں کیا تھا؟ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں مگر اب تیرے آئین کو مانتا. آمین. آج 3 باتیں اور بھی باتیں ہیں لیکن ٹائم مجھے سامنے نظر آ رہا ہے. 3 باتیں، صرف 3 باتیں ہم نے سیکھی. پہلی بات، مصیبت نافرمانی کے باعث آتی ہے. پہلی بات. دوسری بات، خدا کے. تیسری بات، خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. آمین. خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. آمین. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں تو خدا کا شکر ہے کہ بہت کم دوسرے شہروں کے اندر وزٹ کیے ہوئے ہیں. میں نے ایک ٹارگٹ رکھا 2006 میں 7 میں نے کہا خداوند اب میں نے دیہاتوں کے اندر منادی کرنی ہے اور پورا مہینہ دیہاتوں کے اندر رہنا ہے. میں منادی کرنے چلا گیا. بڑے کام ہوئے، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر میں نے منادی کی. چھوٹے چھوٹے 2 ایک فیملی کو بھی میں نے بڑا اچھا ٹائم دیا. جہاں پہ میں گیا میں نے کوشش کی کہ لوگ قربت خداوندی کے اندر آ جائیں. کبھی کبھی خدا مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے؟ میں جب آیا میں خدا کی بڑی شکر گزاری کر رہا تھا. خداوند اتنا زبردست وزٹ اوور رہا ہے، پورا مہینہ تو نے بڑے جلال کے ساتھ استعمال کیا. اور جب دعا کر رہا تھا تو شکر گزاری دل کے اندر کر رہا تھا کہ بند کر کے خدا نے بس کے اندر کلام کر دیا. بچے تو خدمت سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ خدمت سے پر مجھ سے محبت. آج کئی خدمت نہ محبت کر رہے ہیں، پر خدا کے ساتھ محبت کرنا اور خدمت کے ساتھ محبت کرنا دونوں بڑی فرق چیزیں ہیں. خدا کے ساتھ محبت کرنا اور خدمت کے اندر تو نا خدا نے مجھے کہا، پھر میں اس بات کو جانتا ہوں کیونکہ معجزاتی مسیح جو ہے وہ سچائیوں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں. جو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں نا پھر خدا بڑی قریب سے نظر آتا ہے. تو خدا نے مجھے کہا اب میں اپنے آپ سے تجھے محبت کرنا سکھاؤں گا. تو نے خدمت سے محبت کی، اب میں تجھے اپنے آپ سے محبت کرنا سکھاؤں گا. 3 بیماریاں اکٹھیاں لگ گئی. کنیاں؟ ہیپاٹائٹس سی اور پتہ نہیں کی. لیکن اس پورے مہینے کے اندر میں نے ایک بات سیکھی کہ نہیں، خدا سے محبت کا اظہار دعاؤں کے علاوہ نہیں ہوتا. ہم بڑی منادی کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا خدا کے ساتھ محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم بائبل پڑھتے اپنے خدا کے ساتھ وقت گزارتے، یہ خدا سے محبت کرنا ہے. آمین. یہ کیا خدا سے محبت کرنا. باہر سارے بڑے کام ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ خدمت تو سارے کرتے ہیں، لیکن خدا سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگیاں فرق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ فرق ہوتی ہیں. اس لیے خدا کبھی کبھی ہمیں وقت گزارنے کے لیے اپنے ساتھ مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر بھیج دیتا ہے تاکہ انسانوں کے اندر ہم کچھ سیکھیں. کیا کریں؟ انسانوں کے اندر ہم سیکھیں. پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم بڑی وفاداری کے ساتھ قربت کے اندر رہ کر خداوند یسوع کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کی حضوری کے اندر بیٹھ سکتے ہیں. آمین. آئے اپنی آنکھیں زندہ خدا کی حضوری کے اندر بند کیجیے. آئے زندہ